آپ نے اس بندے کا حال سنا نا کہ جو قبرستان میں رہتا تھا اور اس پر یسوع مسیح نے جو ننگا بھی تھا تو یسوع مسیح نے جب اس کو ہیل کیا تو اس سے بات کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے لشکر کا مطلب ہوتا ہے منیمم 6000. اس ایک شخص کے اندر 6000 جو ہے وہ روحیں تھی. میرے اندر جو ہے میری اپنی روح یا خدا کی پاک روح کا آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اگر میرے اندر جو ہے وہ سچی مچی خدا موجود ہے تو اگر میں نئی مخلوق نہیں ہوں تو پرابلم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے بہت بڑی. میں کسی نہ کسی کو جو ہے وہ فریب دے رہا ہوں. سب سے بڑا فریب کون کھاتا ہے؟ انسان خود. اس لیے آپ خدا کے آگے جائیں, گھٹنے ٹیکیں, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا. یہاں آ کے کوئی بات نہیں, کچھ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جی کہ آ کے آ جائے تو آپ گناہ کا گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہاں پہ کوئی نہیں, قبروں میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ ہوتے ہیں, چرچوں میں نہیں ہوتے. اپنے کمرے میں جائیں, دنیا کے اندر ایسا کوئی گناہ نہیں ہے. ڈاکو صاحب نے کتنے ریپ کی, کتنے لوگوں کو, ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو میرا یسوع معاف نہیں کر سکتا. کچھ بھی ہو گیا تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے پاس جا رہی ہے تو وہ آپ کو پیار کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اگر میں نئی مخلوق ہوں تو مجھے میرے اندر سے نئی مخلوق والی چیزیں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی. اگر وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو میں ایک بہت بڑی مصیبت ہوں. اس لیے جو ہے ہمیں ڈیلی جب صبح اٹھتے ہیں تو یا شام کو اپنے سیلف ریفلیکشن اور اس سے آپ سیکھیں. دیکھیں ایکچولی بات سنیے گا دھیان سے. آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے جس نے آپ کا قصور کیا ہو. آپ جب اس سے وہ معافی مانگتا ہے تو کتنے پرسنٹ چانس آپ اس کو معاف کریں؟ کتنے پرسنٹ چانس؟ آلموسٹ 100. لوگ اپنے سگے بیان کرنے کسی بھی قسم کا جو. اب جب میں خدا کے پاس جا رہا ہوں کسی طریقے کا بھی گناہ کر کے 100% وہ تو ہر چیز یاد رکھتا ہے, صرف ایک چیز نہیں یاد رکھتا کیا مجھے گناہ. خدا کو ہر چیز یاد رکھتی ہے لیکن میرے گناہ یاد نہیں رکھتے. اس لیے جو ہے مجھے یہ دیکھنا ہے. اب گو نیکسٹ. تو زندگی کے جو 3 حکمران ہیں, بدن, جان اور روح, میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر. اب دیکھیں کہ جو لوگ اپنے بدن کے اندر چل رہے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو خدا کے کلام سے دیکھیں اور اپنے آپ کو خود دیکھیے. مجھے بھی کسی کا پتا کہ مجھے اپنا پتا ہے, میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں. میں صرف آپ کو نہیں, صرف اپنے آپ کو بھی. ابھی تک نے پڑھا تھا نا کہ 2 دھاری تلوار ہے, وہ ادھر بھی چل رہی ہے, صرف ادھر نہیں چلتی, ادھر زیادہ چلتی. تو کیونکہ میری ذمہ داری کے ساتھ مجھے ہے, آپ کی شاید ذمہ داری نہیں ہے, میری ذمہ داری بھی اس کے. تو جو رومیو کا خط ہے اس کے 8 باب کی 12-13 میں لکھا ہے, پس ہے بھائیو ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق. اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے جسم کے اندر جو میری خواہشیں ہیں میں اس کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا, کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور, یہ ڈیفینیٹ ہے, اس میں کوئی بھی سوال نہیں ہے کہ اگر ہم زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے جسم کے مطابق زندگی گزارے تو 100% مرو. ٹھیک ہے, اور آپ کلام کو بھی چھوڑ دو, آپ کسی سے بھی پوچھ لو وہ آپ کو بتا دے گا. اور کہتا ہے اگر روح سے بدن کے کاموں کو, اب یہ دیکھو, اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو کیا ہوگا؟ بولے جیتے. اب یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اب میں اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ بدن کے کام ہیں کیا, تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جسم کے کہتے ہیں جسم کے کام تو ظاہر ہے, سب کو نظر آ رہے ہو یہ کیا. ٹھیک ہے,
کہہ رہے تھے حرام کاری. اب حرام کاری کا جو مطلب ہے وہ صرف سیکسول گناہ نہیں ہوتا. حرام کاری کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جو ہے, کیونکہ آپ نے سنا کہ وہ سارے حرامی کام کرتے ہیں, وہ صرف سیکسول گناہ تو نہیں کرتے. آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو وہ حرام کاری ہے, بت پرستی بھی حرام کاری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں وہ بھی حرام کاری. تو کہتا ہے مگر جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد. اب دیکھیں حسد جو ہے وہ ہمیں گناہ لگتا ہے. غصہ ہمیں گناہ نہیں. تفرقے اسی ہم دلبادر کے زندگی کو دفاع سے اب دوبارہ چیز کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ اپنی بات دیکھ کر اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, بادشاہ ہے تو وہ اس میں گھسے. اب تفرقے جو ہیں, جدائیاں ہیں, عموماً دوستوں, بدعتیں جو ہیں, بغض ہے, نشہ بازی ہے, ناچ رنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مان کہتے ہیں ان کی مانو کا مطلب کہتا ہے وکیل اسٹاف کو. میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر بتا چکا ہوں ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کو ہوں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نجات یافتہ ہوں, میں ہر ہفتے چل جاتا ہوں, اگر میرے اندر یہ ہے تو میں نجات یافتہ نہیں ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن خدا کی بادشاہی کے مقابلے سے نہیں. جلنا تو پھر صحیح طریقے سے جلنا تو پھر صحیح طریقے سے یہاں پر یاشی کرنے جو ہوگا. لیکن لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ رونا اور پچھتاوا ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس سے جو دام پیسنا ہوتا ہے نا کہ لوگ خدا کو جانے کرتے ہیں دام پیسنے کو مجھے. اس لیے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے پہلا جو انالیسس ہے کہ کیا میری زندگی کے اوپر کون حکمران ہے. میرا جسم, اگر میں یہ سارا کر رہا ہوں اس کا مطلب میرا جسم جو ہے میرا حکمران, میں روح کے کنٹرول میں نہیں. اب دوسرا دیکھتے ہیں جو اپنی جو ہے سوچے کے مطابق جو شکل انسان کی کتاب اس کے 14 باب کے بارے میں لکھا ہے ایسی بھی راہ ہے جو انسان کو دیکھنے ایسی بھی اور اس کی انتہا میں جو کیا ہے بہت برا ہے. انسان 4 باب کہتی ہے اپنے دل کو اپنے دل کی خوب حفاظت کر کہ زندگی کا سرچشمہ. اب یہ جو دل میں پڑھ رہا ہوں یا جان پڑھ رہا ہوں اس سب کا جو مطلب ہے تقریب کے اندر جو ہے اس کو سوکھے گا. زبور کہتا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی, اندر ہی اندر سے کیوں بے چین, خدا سے امید ہے کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. اب یہ جتنی بھی آیتیں جو ہے یہ بتا رہی ہیں ہمیں کہ ہم اپنی جو انٹیلیجنس ہم اس کے مطابق ہم انالیسس کرتے ہیں ڈیٹے کا. آج ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی ٹرمینالوجی ہے کہ وائبس کیسی آ رہی ہیں, یہی ہے ٹرمینالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وائبس تو جو ہے وہ میری جان میں دے رہی. تو کیا میں نے اپنی وائبس کے مطابق زندگی گزاری؟ ہم اگر اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہیں, اب عقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اندھا ہو کے چلوں. عقل مجھے یہ دی گئی ہے کہ میں خدا کے کلام کو سیکھوں, سمجھوں اور خدا کے کلام کے مطابق. عقل مجھے اس لیے دی. تو یہ اس طرح کی جو حالت ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اندر بہت برے طریقے سے اس لیے ہمیں اپنی جو انٹلیکچوئل ہے ہمیں جو اپنے ایموشنز اب وہ جسم جو ہے ہم اپنے دل کے لیے اپنے جسم کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. دل کیا کر رہے ہیں, ڈرگ لے لو, نشے بازی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہماری کافی چیزیں ہماری پرسنل پریفرنس
یہ ساری ہماری جو ہے وہ جان سے ہماری پرسنل پریفرنس ہے کہ میں نے یہ کر دوں، یہ نہیں. ہم عموماً لوگوں کو خوش کرتے جو ہمارے تو خدا کو بالکل نہیں خوش کرتے شاید. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے تو ہم زیادہ تر ہیومن وزڈم کے اوپر بات تو خدا کی وزڈم کو بات نہیں. ٹھیک ہے، ہم جو ڈیسیژنس کرتے ہیں وہ اپنی وائبس کے اوپر، فیلنگس کے اوپر. ہم جو ہے جو ٹرسٹ کرتے ہیں اس دنیا کے ڈیٹے کے اوپر، خدا کے ریولیشن کے اوپر ٹرسٹ نہیں، خدا کے معاش کے اوپر. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سے بات کرتے ہیں سب سے زیادہ اس میں بات کی کلام. اگر آپ کو سنائی دے نا کہ آپ کلام پڑھنا شروع کر دو تو خدا کا اور اگر آپ نے رحمہ کچھ جو کیا میں جو ہوں اپنی زندگی جو اب میں گزار رہا ہوں تو کیا میں نے اپنے مسیحے کے اندر اپنے آپ کو دے دیا، اپنی جان کی یا پہلے کیس ہوتے بدل کو. اب ہم اس سے آگے والا جو ہے وہ کیس دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح کے مطابق جو ہے رومیو کے جو ہے وہ 8 باب کے اندر لکھا ہے. اس لیے جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کی. میری بات دھیان سے سنیے گا. خدا آپ کے ساتھ نیویگیشن کی طرح کام. نیویگیشن بتاتی ہے نا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ریڈ آؤٹ کر لو. خدا کی پاک روح آپ کے ساتھ اس طریقے سے صرف ہمارے کان کھلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور خدا جو ہے وہ بدیوں کے ساتھ کام نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے 500 گناہ کیے خدا میں سے بات کروں سوری کسی سے برائی کو دیکھنے سے آگے کہتا ہے کہ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس کے سیدھا سے ہم کیا کہتے ہیں ابا، جو کہ ارامی لفظ ہے باپ کی. میں نے آپ کو پہلے بتایا لے پالک لے پالک جو ہے وہ رومی جو حکومت ہے اس کے اندر آپ اپنے سگے بچے کو آپ کر سکتے ہیں لے پالک. تو یہ رومیوں کو کرتے تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آگ نہیں کرتا. کہتا روح خود ہماری روح کے ساتھ. اب دیکھیں روح کون سی روح؟ انگلش کے اندر لکھا نا ہولی اسپرٹ اور اس کے بعد لکھا روح ہماری روح. کہتا روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی کہ ہم خدا کے فرزند. اب دیکھیں یہاں پر وہ 2 روح کی بات کر رہا ہے. ایک پاک جو مجھ کو ملا ہوا ہے اور دوسرا جو میری اپنی روح. اور کہتا ہے کہ اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی. اب آپ کو پتا نہیں جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی وہاں پر ہم وارث ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو اجر ملے گا. جس کا رضا جو ہے وہ جل جائے گا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. جس کا رضا سونے یا چاندی کو اس کو اجر ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر نئی حکومت کے اندر کیونکہ جو بادشاہت ہوتی ہے وہ بادشاہت کی طرح ہی چلتی ہے، اس کے اندر وزیر جنرل سب کچھ ہوتے ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کس طریقے سے رہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ میری زندگی کہاں ہے. کیا میں روح کے مطابق زندگی گزارتا ہوں جسم کی؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے بیشتر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں. اور اس کے لیے ایک جو ضروری چیز ہے جہاں پر دیکھیے بے شرطیہ کہ ہم اس کے ساتھ کیا اٹھائیں، دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے بعد آپ یہ بتائیں کوئی اگر آپ کو پابندی یہ کہتا ہے نا کہ وہ کل رسم دعا کے لیے دعا کرو، آپ کو میرے پاس آ کے دعا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس اور میرے پاس ایک آپ کو فرق تو ہے نہیں. آپ کو تو چاہیے ان کے پاس، جن کے پاس نہیں ان کے لیے دعا. آپ خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر آپ ابھی دکھ یا تکلیف میں تو اس کا مطلب خدا میں نے بہت بڑا کام کیا کی طرف. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے بہت پالوس کی طرف اور اس کے اندر خدا کے کیسے تو کون سی جگہ پہ اس کو دکھ نہیں ملا، کوئی ایسی جگہ نہیں. تو اس لیے اگر جو ہے مسیحی زندگی کے اندر میں کہتا ہوں نا کہ مسیحی دکھوں میں ہوں تو یہ جلال ہے آپ کو
خدا کا پاک روح آپ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے. کل میں جو ہے بھائی سسل سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے اردو ترجمے میں تھوڑا سا پرابلم ہے. جو روح کی نعمتیں ہیں نا جس کے اندر علم لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے لانگ سفرنگ. آپ لانگ سفرنگ خدا کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. آپ کی زندگی کے اندر جب بہت زیادہ مشکل ختم نہیں نہ ہو رہی اس کا مطلب ہے آپ کو روح کو اس کا پھل لگ گیا. That's the way we are. اس لیے جو ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں روح کے مطابق چلتا ہوں کہ جسم کے مطابق, اور اگر میں جسم کے مطابق چلوں گا تو میں کبھی نہیں. ٹھیک ہے. اب آخری جو ہے اس سے جو گلیتیوں کے اندر اس کے 16:18 میں لکھا ہوا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو. اگر ہم روح کے موافق چلیں گے تو جسم کی روح کے موافق چلنا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا کوسچن ہے کیسے میں روح کے موافق چلوں. روح کے موافق ہوتا ہے خدا کے کلام کو سمجھنا, پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. روح کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں خدا کی آواز. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, کہتا ہے مانگنے بھی آ جاتا, مسجد میں مانگنے ہی آ جاتے ہیں, کوئی ملے گا. علامہ اقبال کا شعر ہے, کہتے ہیں ہم خدا کے پاس صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں, ملنے کے لیے نہیں جاتے. تو آپ کا ریلیشن جو ہے وہ دلہا دلہن والا ہونا چاہیے. آپ اس لیے دیکھنا خدا جو ہے وہ بالکل تو نہیں, اس کو پتا ہے ریلیشن کی ویلیو. آپ کو پتا دنیا کے اندر سب سے مضبوط رشتہ بچوں سے بہت ہے. عموماً جو ہے ہم بچوں کے اندر اگر آپ ایک ہوں گے تو بچے بھی آپ, اگر آپ ایک نہیں ہیں تو کچھ. تو اچھا وہ لکھا ہوا ہے جسم کے مطابق پورا کہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, اور ایک ہی دوسرے کے مخالف, تاکہ تو جو چاہتے ہو نہ کرو. اور یہ ضروری چیز ہے, اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کو متحد نہیں. کیوں؟ آپ کے اندر بلٹ ان ہے کہ آپ نے کیا صحیح کرا. خدا کا کلام آپ کو صرف بتاتا ہے مجھے یہاں تو مجھے روح کے مطابق میں نے بائبل پڑھنی ہے, میں نے دعا کرنی ہے, میں نے روزے رکھنے ہیں. اگر آپ کو کم از کم 2 روزے رکھنے یہ کم از کم یہ مسیحی جو ہے مسیحیت میں ایسا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے غریب یا پریشان, یہ نہیں کہ آپ اپنے رشتے داروں کی مدد کرتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مدد مانگتا ہے تو آپ اس کو, اس مسیح کی تعلیم ہے کہ کوئی مانگتا ہے تو اسے وہ نہ بول, کبھی بھی نہ بول. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کوئی آپ کے پاس وصیت 2 کی بھی ہے تو آپ آدھا تو دے سکتے ہیں نا. جو وصیت ہے اس کے خدا آپ سے وہ مانگتا ہی نہیں جو آپ کے پاس ہوتا ہے. جو آپ کے پاس نہیں ہے خدا آپ سے وہ کبھی بھی نہیں مانگتا. اس لیے آپ ہمیشہ جو ہے غریبوں کی مدد بہت ضروری. نیکسٹ لاسٹ, اگر جو میرا جسم جو ہے وہ میری زندگی کے اوپر رول کر رہا ہے تو پھر میرے جسم کے اندر نام اگر میری جان جو ہے وہ میری زندگی کے اوپر حکومت کر رہی ہے تو میں ہر ایک چیز کے اوپر یہ کیا ہے, یہ تو بری بات ہے. لیکن تیسری چیز جو ہے اگر روح القدس میری روح القدس کی جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے میری روح کے ساتھ تو پھر میں خدا کی مرضی کے مطابق آپ اپنے آپ کو انالیسس کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کس گھر میں آپ روح کے وسیلہ سے یا کوئی جسم کے وسیلہ سے یا انٹیلیجنٹ بننے کے لیے کرتے ہیں. آمین.